وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4 سے 6 تک آج مطالعہ ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا سر جھکانا بنتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. طٰہٰ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إلا تذكرة لمن يخشى. مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4 سے 6 تک آج مطالعہ ہے. تو ہم تذکرہ کر رہے تھے الا تذکرۃ لمن یخشی، وہ جو ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. لمن یخشی، جو ڈرتا ہے. یہ خشیت الہی جو ہے سامعین اکرام، یہ بنیادی ہدایت قبول کرنے کی بنیادی شرائط میں سے ہے. یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام. جس طرح تقوی جو ہے وہ قرآن سے ہدایت لینے کی بنیادی شرط ہے، اور اسی طرح خشیت الہی جو ہے وہ بھی شرط ہے سامعین اکرام. اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں. اور تقوی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اور یہاں یہ جو خشیت ہے وہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. سورہ ملک کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے، ان کے لیے اجر ہے. لہم مغفرۃ، تھوڑا سا اگر آپ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں زبانی، اس میں اگر غور کریں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، جو بن دیکھے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے بخشش ہے. یعنی بخشش صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. اسی طرح اور آیات ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک پیش کر دی. اور خشیت الہی اصل میں
خشیت کہتے ہیں یعنی اس کے معنی ایک تو ڈرنا ہے، خوف، اور ایک جھکنا ہے۔ تخشع یعنی اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو بڑی ہستی کے سامنے سر جھکنا چاہیے اصولاً۔ آپ دنیاوی جو بادشاہ ہیں عام طور پہ دیکھیں، جو ان کی وہ ہیں درباری جو ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا رب العالمین ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور حقیقت میں تو ہے ہی وہ بادشاہ۔ اس کے علاوہ تو باقی سب رعایا ہیں، ہم مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر جو محبوبان خدا ہیں وہ ہمارے سردار ہیں۔ سامعین کرام، کیا سردار ہیں؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور سید الانبیاء ہمارے سردار ہیں، یعنی مومنوں کے سردار جو ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں خالق اور مخلوق کے درمیان جو درجے ہیں وہ تو ہیں، لیکن مخلوقات میں ہمیں سب سے زیادہ جو مقرب الہی ہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر ان کی اطاعت میں مقربین خدا جو ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، جو سچے لوگ ہیں، صلاحہ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور ادب جو ہے وہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو مؤدب بادشاہ کے سامنے مؤدب ہونا چاہیے، سر جھک جانا چاہیے، اور صرف سر کا سر نہیں بلکہ دل جھک جائیں۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو یہ ایک تذکرہ رہتا تھا یہ لمن یخشا میں، کہ آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ جو خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، تو یہ شرط ہے کامیابی کے لیے کہ آپ متکبر نہ ہوں، آپ کا دل جھکا ہوا ہو، آپ کا سر جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ ترجمہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نزول اس ذات کی طرف سے ہے۔ تنزیل یہ اتارا گیا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ تو یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ نزول جس ذات کی طرف سے ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ تخلیق سماوات والارض یقیناً ہمارے لیے تو بہت یعنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ظاہری کائنات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا تھوڑا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا نا تھوڑا سا، زیادہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہمارے عقل کے احاطے میں نہیں آتی، نہ آنے والی ہے۔ سامعین کرام، وہ لامحدود ذات ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں، ذات اور صفات کے حساب سے یکتا ہے، تو سوچ ہم نہیں سکتے اس کی ذات کے متعلق، اس کے کمال کے متعلق۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور مومنوں کی یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں سوچتے ہیں۔ تو جب تفکر کریں تو اتنی بڑی کائنات کا مالک، واحد مالک اور خالق جو ہے، اس کی طرف سے یہ کلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام کچھ اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم نے تو سامعین اکرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس قرآن کو پرکا حیثیت نہیں دی، اللہ پرکا اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ کے چھوڑ دیا ہے، اور اس کو دبیز غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، طاقوں میں، طاقِ نیسیاں میں رکھ دیا ہے۔ تو ہمارا جو سلوک ہے وہ انتہائی
شرمناک ہے قرآن کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں نا، یہ بہت خراب سلوک ہے۔ بہرحال یہ اس کا نتیجہ جو ہے خواہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ قرآن اما لکا و اما علیکا ہے، قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہوگی۔ سامعین کرام، تو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یعنی یہ معمولی ہستی کی طرف، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جس نے زمین اور آسمان اور یہ کائنات پیدا کی ہے اس کی طرف سے نزول ہے، اور وہ رحمان ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہے اور وہ عرش پہ براجمان ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ استوى براجمان ہے، تو عرش کا معنی یہاں ہم کرتے ہیں تخت اقتدار، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی جسم نہیں ہے اور ہر جسم سے، ہر جہت اور جسم سے پاک ہے ذات باری تعالیٰ جو ہے۔ سامعین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا بھی کیا ہے، نمبر ایک۔ پھر اس کا جو اقتدار ہے، یعنی جو اس کا انتظام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی وہ مالک خالق حقیقی بھی ہے اور وہ مالک کل بھی ہے، اور تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ مابین ہے اس کے، وما تحت الثری، اور جو تحت الثری ہے۔ تحت الثری زمین کے نیچے آپ کھودتے ہیں نا، نیچے نیچے گیلی مٹی نکلتی آتی ہے، تحت الثری اسے کہتے ہیں، یعنی جو زمین اور آسمان میں ہے اور جو تحت الثری میں ہے، سب کچھ اسی کا مالک، سب کا مالک وہی ذات ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو ہے نا، یہ تین آیات جو ہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، لہو ما فی السماوات وما بینہما وما تحت الثری۔ تھوڑا سا غور کریں، یہ تین آیات اکٹھا اس کا ایک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مطلب اس کا بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو زبردست ہے نا یہاں دنیا میں، یہاں بھی ہم اس کا حکم مانتے ہیں، جو زبردست ہے تو اس کے حکم ماننے پہ ہم مجبور ہوتے ہیں، زبردست کا کہنا مانتے ہیں، اس کے قانون پہ چلتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں حکومت ہے، تو حکومت کے آپ اگر قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو سزا ہے وہ پھر بھگتنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کے علاقے میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے فوج کی طرف سے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جو باہر نکلا اس کو گولی مار دی جائے گی، تو اب پھر دیکھیں کہ سڑکیں پھر سنسان ہو جاتی ہیں، گلی محلے سڑکیں، کیونکہ ہر طرف فوج کھڑی بھی ہے اور آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نکلیں گے تو آپ کو اس کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں صرف یہ بات تھوڑی مثال دے رہا ہوں کہ زبردست کی بات ماننی ہوتی ہے، اصولاً ماننی ہوتی ہے۔ یہاں تو ہم مجبوراً مانتے ہیں، یعنی یہاں زبردست کی بات جو ہے ہم بعض اوقات مجبوراً مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق سماوات والارض بھی ہے، اور سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ہر چیز اس کی ہے۔ اب وہ ایک حکم دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے اب دیکھا جائے گا کہ وہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو غنی الحمید ہے، تمام تعریفیں تو اس کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں بذات خود اس کی ہیں، باقیوں کی اگر کچھ صفات ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں، تمام صفات کا مالک وہ خود ہے، وہ کسی کی تعریف کا کوئی محتاج ہی نہیں ہے۔ حمید کا مطلب کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہدایت وہ ہمیں دے رہا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو بات طے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے۔
تو اب جو عبادت اور بندگی کا وہ حکم دے رہا ہے، بنیادی طور پہ تو یہی بات ہے نا. اب جب عبادت اور بندگی کا، اپنی بندگی کا حکم دے رہا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ فائدہ کس کا ہے، تو معلوم ہوگا کہ فائدہ تو ہمارا اپنا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے، نیک روش اختیار کر لو گے تو وہ اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور اگر تم بری روش اختیار کرو گے تو اس کا خراب نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. یعنی اللہ تعالی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے ہدایت دے رہا ہے. اور یہ بھی عقلاً ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ ایک خاص مقصد ہے، اور ہمیں بلند ترین مقام تک وہ پہنچانا چاہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی تیار کی ہوئی جنت ہے. اور جنت میں کیا ہے؟ اس کا دیدار ہے، اس کی ملاقات ہے، اس کا قرب ہے. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. تو بلند ترین مناصب تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا راستہ بتا دیا ہے، اور پیغمبر کے ذریعے دعوت نامہ بھجوایا ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ بھئی تمہیں زندگی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کی بات مان کے رسول کی پیروی کرو تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. تو اس میں تو ہماری زندگی ہے. دعوت کو، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو ہم قبول کر لیں گے تو اس میں ہماری زندگی ہے. اب یہاں رک کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جھگڑا کیا ہے. بظاہر لوگ جھگڑ رہے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اپنا مقصود بنا لو. پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ کی طرف چلو. کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف چلو. داعین الی اللہ ہیں پیغمبر، سارے پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ہمارا تزکیہ کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کے راستے پر چل کے عملی نمونہ بتانے والے ہیں. اب ہمارا جھگڑا کیا چل رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. ہمارا جھگڑا اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تجھے اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو ہمیں جس راستے کی، جس مقصد کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. اور پیغمبر سے بھی جھگڑا ہے کہ اے پیغمبر جس طرف آپ ہمیں دعوت دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں ہم تو وہ مقصد مانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو محبوب ہیں اپنے اموال، اپنی اولاد اور بیوی بچے اور یہ عہدے اور یہ جناب ایم این اے اور ایم پی اے اور وزیر اعظم اور مشیر اعظم، اور یہ عہدے ہمیں پسند ہیں. یہ گریڈ 20 ہے اور یہ گریڈ 22 ہے، اور یہ آرمی چیف ہے اور یہ چیف جسٹس ہے. یہ میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یعنی یہ ہمیں سارے محبوب ہیں، محبوب تر ہیں. تو ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ ہم خالق سے یہ کہتے ہیں خالق ہمیں تو دنیا دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ومن الناس، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں. من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ سے صرف دنیا ہی کے سوال کرتے ہیں. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا ہی کے سوال کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اور یہ ہم لوگ ہیں سامنے کرام. یہ جو دوسرا حصہ ہے نا ان آیات کا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو دنیا کا حسنہ مانگا ہے وہ دنیاوی مال و متاع نہیں ہے سامنے کرام. ہم لوگ تو یہ دعا بڑے شوق سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا. تو ہمارا تمام توجہ یہ ہوتی ہے، تمام ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دنیا مانگ رہے ہیں. بہت سے پیسے دے دے، بہت سی دنیا دے دے، بہت سی اولاد دے دے، بہت سے پلاٹ دے دے، بہت سے بینک بیلنس دے دے، اور آخرت میں جنت دے دے. وفی الآخرۃ حسنہ، یہ
گمراہ کن تصور ہے، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ دنیا مومن کی منزل نہیں ہے تو وہ مانگتا کیسے ہے؟ یہ بھی تو سوچیں نا آپ۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو جب دنیا میں نہ ہمارا مال ہے نہ ہمارا گھر ہے، تو پھر دنیا میں حسنہ سے ہم یہ آپ کیوں مراد لے رہے ہیں سامعین کرام؟ دیکھیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں نا، ہم ایسے اندھیرے ماحول میں رہتے ہیں، چار سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، اور جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے۔ ہمیں کچھ ایسا ہماری ذہن سازی کی گئی ہے کہ دنیا یعنی قرآن و حدیث کے اپنے مطالب لوگ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حسنہ دی گئی ہے، سب سے زیادہ حسنہ ان کو دی گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ انہوں نے کیا کمایا دنیا میں، کتنے محلات بنا لیے، کتنا کاروبار کر لیا، کتنی دولت جمع کر لی، کتنا مال چھوڑا بیوی بچوں کے لیے، خود کتنے عیش و آرام سے زندگی گزاری، کتنے مرغن کھانے وہ کھاتے رہے۔ یہ چھوڑ دیں، یہ غلط تصورات چھوڑ دیں، اس سے تاریکیوں سے نکل آئیں روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا اس کی حسنہ کی، پھر میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہم نے یعنی انسان جو ہے مقتدر ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور جو زبردست ہستی ہے تو پھر اس میں ہم یہ سوچنے لگے تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کا تو کوئی بھلا نہیں ہے، ہم بندگی کریں یا نہ کریں وہ تو حمید مجید ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بندگی میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے۔ تو ہمارا جھگڑا کیا چل رہا ہے یہ بھی ہم نے معلوم کیا۔ جھگڑا یہ ہے کہ ہم دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت کو نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ تو تمہارا گھر ہے ہی نہیں، تم تو میرے پاس آؤ، میرے لیے زندگی گزار دو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور میری طرف رجوع کر لو، اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو سامعین کرام یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ 3 آیات جو ہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، وہی مالک ہے، ساری کنجیاں اس کے پاس ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ رب بھی ہے، وہ نعمتیں دینے والا بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ مالک کل بھی ہے، تو اس کے سامنے سر جھکا دو، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تفلح۔ اور یہاں بھی اللہ لا الہ الا ہو، آیت نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ موجود ہے نہ موجود ہے، لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی فائدہ پہنچانے والی ذات ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا نقصان تمہیں کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو النافع، الضار، مالک، رب، خالق، یہ سب کچھ وہ ہے، یہ سارے کمالات ایک ہستی میں ہیں۔ تو فاستقیموا الیہ واستغفروا، اسی کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور معافی مانگو اس سے، اپنے غلط باطل مقاصد کی، باطل زندگی کی، بے مقصد زندگی کی، اس سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ تو
جو دیکھیں یہ عقلی، یہ سورت کا نزول سامعین اکرام یہ کیا ہے، یہ 5 نبوی دور نبوی. اب اس دور نبوی میں جس قسم کا ماحول تھا، میں نے آپ کو کہا جاہلیت تھی، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے تھے، جس طرح کہ ہم نے بنا لیے ہیں سامعین اکرام. اس میں تو آپ کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ دیکھو، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یہ 3 آیات آپ ملا کے پڑھیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی مالکیت، اس کی بادشاہی، اس کا اگر ادراک ہو جائے تو اب فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کھڑے ہو جاؤ اس کی طرف، اس کے یعنی اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور چل پڑو. تیز تر گامزن منزل ما دور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے. سامعین اکرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ترجمہ سنا دیجئے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ، میں نے نازل نہیں کیا ہے آپ پر یہ قرآن اس لیے کہ آپ ناکام ہوں یا آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے جو ڈرے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نزول اس کا اس ذات کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان اونچے. الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان جو کہ مالک ہے اس تمام کائنات کے اقتدار کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے. لہو اسی کا ہے. ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو تحت الثری میں ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى We did not reveal the Quran to you to make you suffer, إلا تذكرة لمن يخشى but only as a reminder for him who fears. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى A revelation from He who created the earth and the high heavens. الرحمن على العرش استوى
the most merciful. On the throne he settled. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. To him belongs everything in the heavens and the earth, and everything between them, and everything beneath the soil. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.